صاحب نے اچھے انداز میں انتخاب پیش کیا تو لیلا کے خطوط قاضی عبدالغفار صاحب ایک بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ہمارے اس معاشرے کی عورت کا نوحہ لکھا ہے، اور عورت بھی وہ جس کے بارے میں ہم بازاری عورت، طوائف، ہر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں برا ترین سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے ایک خط میں لکھا، تھوڑا سا میں بھی انتخاب کے طور پہ پیش کر دیتا ہوں۔ ان کی کتاب میں نے مطالعہ کیا تو اس میں سے چھوٹا سا ایک ٹکڑا کہ ایک ذلیل اور بازاری عورت کو اگر خود ستائی اور پندار کا تانا نہ دو تو میں کہوں کہ میں اب بھی ان لوگوں سے بالا تر ہوں جن کی تسبیح کے دانوں میں دل کی سیاہی جذب ہو چکی ہے۔ میں صرف مردوں کی نفس پرستی کا ذریعہ اور اپنی معاش کا وسیلہ ہوں، خود نفس پرست نہیں ہوں۔ دیکھیں نا جی، یہ ہمارا نوحہ ہی، انہوں نے یقین کریں یہ الفاظ نوحے کی صورت میں ہے کہ صرف مردوں کی نفس پرستی کا ذریعہ اور اپنی معاش کا وسیلہ ہوں، خود نفس پرست نہیں ہوں، اور اگر کبھی مجھ پر کوئی ساتھ ایسی گزرتی ہے تو میرے پاس قلم نہیں اور زبان نہیں کہ اس لمحہ کی حالت تم کو بتا سکوں۔ چاروں طرف دیکھتی ہوں اور دل کے اندر سے کوئی دوسری عورت جو اس جسم فانی سے الگ ہے پکارتی ہے، میرا مرد کب آئے گا؟ تمہیں کیا معلوم کہ ہر عورت کا ایک مرد ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جب اس کا مرد اس کو مل جاتا ہے تب وہ جانتی ہے کہ جنت دنیا کا دوسرا نام ہے۔ اس دھوکہ میں نہ آؤ کہ ہر مرد ہر عورت کا مرد ہو سکتا ہے۔ ابھی تک یہ فطرت کا ایک راز ہے۔ میں تو اکثر سوچا کرتی ہوں کہ قسام ازل خود جوڑے لگا لگا کر دنیا میں بھیجتا ہے، پھر دنیا والے اپنی حماقت سے اس تقسیم کو غلط کر دیتے ہیں اور ساری دنیا کو ماتم خانہ بنا کر احمقوں کی طرح اپنی قسمت کا گلہ کرتے ہیں۔ قسمت ایک ناقابل فہم اصطلاح ہے۔ تو یہ شاعر نے کہا تھا جی کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی۔ تو اس کے بعد جی ایک اور کتاب جس کا رومانوی اسلوب اردو ادب میں ایک مقام رکھتا ہے، ایک تھی سارا، اس میں جو خطوط درج ہیں ان میں سے انتخاب پیش کرنے کے لیے ہمارے اس فورم کے ایک معزز اور خوبصورت رکن جو وہ شاعر نے کہا تھا جی، سنا ہے کہ بات بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ریاض صاحب ایک ایسی شخصیت ہے نا جی، وہ مصرے میں تھوڑا یہ بات ہے تو چلو بات سن کے دیکھتے ہیں، تو آج ان کی زبان سے یہ اردو بہت خوبصورت بولتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہم اس سٹیج پر بولتے ہیں نا جی، کچھ دو چار دوست وہ ان سے دبیر صاحب سے سیکھ کر بولتے ہیں۔ تو یہ وہ خوبصورت انداز میں اپنے وہی پرانا شعر میں نے پہلے بھی دہرایا ہے کہ ہماری جان پر دوہرا عذاب ہے محسن، فقط دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے۔ تو یہ جو دونوں کتابیں ہیں، ان کے جو خطوط ہیں یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ تو ریاض صاحب اپنے خوبصورت انداز